وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹھ کی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے، وہ چھوکرے، وہ ان کے بوائز، ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لؤلؤا موتی ہے بکھرے ہوئے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی دیکھو گے وہیں دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان نیک بندوں کو۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے، سبز واستبرق، اور گاڑھے کے، نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس۔ وَأَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کندر پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار پاک مشروب شراب جو پاک ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یقیناً آپ کی جد و جہد، آپ کی بھاگ دوڑ دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سفل ہوئی، مقبول ہو گئی۔
اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، بس انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی آپ جلدی نہ کیجئے، یہ وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے اسے بطور تنزیل ہی نازل کرنا ہے، تو آپ ذرا انتظار کیا کیجئے رب کا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، نہ صرف قرآن کے لیے صبر کرنا پڑے گا ان تمام اس سارے کشاکش میں، لیکن یہ کہ آپ کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات سنیے ہی نہ، ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے صبح شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں تسبیح کیجئے۔ یہ وہی حکم چلا رہا ہے، ابھی ابتدائی دور کا ہے چونکہ، تو ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں 5 وقتہ نہیں تھے، سارا معاملہ رات ہی کا تھا۔ سورہ مزمل سے چلا آ رہا ہے معاملہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو لیلا طویلا۔ بعد میں جب 5 وقتہ نماز کا نظام آ گیا اب اس کو مختصر کر کے تہجد، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نافلۃ لک، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ بھی بمنزلہ فرض تھی، لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم میں ہے، یعنی نفلی فرض ہے، وہ اضافی فرض ہے کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں ہی ہے، ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلۃ لک، باقی سب کے لیے وہ نفل ہے۔ ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ اصل میں دنیا کو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ قیامہ میں، کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوہ یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ تو ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ محبت کرتے ہیں اس عاجلہ سے، اس نقد زندگی سے، فوری زندگی کو، اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، اس کا تصور نکالا ہوا ہے۔ یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به وراءهم یوما ثقیلا، جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر۔ یہ تیسرا مقام ہے کہ جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باعث بادل موت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا۔ باقی وہ مفہوم بھی اس میں لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے، لیکن میرے نزدیک چونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ، اس لیے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی اور بنائیں گے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے، سلوک، اللہ کی طرف سلوک، سیر الی اللہ، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، تقرب الی اللہ، سیر الی اللہ، سلوک الی اللہ، مختلف اصطلاحات ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ اب اس میں یشاء کا فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا کہ داخل ہو، یعنی ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی سعی اور جہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو چاہے اس دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس شے کو اٹھاؤں، اللہ کا اذن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اہل سنت کے ہاں ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہے۔ ہم کاسب اعمال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے، لیکن خالق اعمال اللہ ہی ہے۔
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. باقی رہ گئے ظالم، گناہگار، مشرک، ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک، المناک، تکلیف دہ عذاب. اللہم اعذنا من ذالک، اللہم اجرنا من ذالک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.